آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کی ذات کے برابر یا آپ کی صفات میں اللہ کی صفات کو شامل نہ کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے۔ تیسرے نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حق ہم نے بیان کیا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی خالص محبت، اپنی جان، اپنے مالوں، اپنے اعزہ و اقارب، والدین اور ہر چیز سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرے نمبر پر حق ہے جو ہم پر واجب ہے۔ آج کی نشست میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقوق کے تذکروں میں ایک چوتھا حق ذکر کریں گے جس کو کہتے ہیں اطاعت رسول یا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بات کہنے کی، ہم سب کو ان باتوں کو سننے کے بعد عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ موضوع شروع کرنے سے پہلے اطاعت اور اتباع کسے کہتے ہیں، اطاعت کسے کہتے ہیں، اتباع کسے کہتے ہیں، تو ان میں لطیف سا جو ہے فرق اسے میں واضح کرتا چلوں۔ اطاعت کہتے ہیں کسی کے حکم کو بجا لانا، یعنی حکم کو اطاعت کہتے ہیں، اور اتباع کہتے ہیں پیروی کو۔ اللہ تعالیٰ کی پیروی نہیں کی جاتی بلکہ کیا کی جاتی ہے، اطاعت کی جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی کی جاتی ہے اور پیروی بھی کی جاتی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوامر ہیں، حکم ہیں، انہیں ہم اطاعت کا نام دیتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال پہ یا آپ کے نقش قدم پہ چلنا ہوتا ہے اسے ہم اتباع کا نام دیتے ہیں۔ اور دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور کامل اطاعت جو ہے مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی تاکید فرمائی، اور اطاعت کرنے والوں کے لیے خوشخبری اور نا اطاعت کرنے والوں کے لیے وعیدیں اور سزا کی جو ہے کے بارے میں خبر دی۔ آئیے قرآن مجید کے بعض اللہ تعالیٰ کے خداوند کے ارشاد جو ہے ملاحظہ کرتے ہیں۔ سورۃ المحمد میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کسے کہتے ہیں، یعنی اللہ کی بات مانو، اللہ کا کہا مانو، اس کے رسول کی بات مانو، اس کے رسول کا کہا مانو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو اس کے برعکس جو ہے کیا سزا ملے گی، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا گویا کہ اس کے اعمال کیا ہوتے ہیں، ضائع ہو جاتے ہیں، کیونکہ فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو۔ تو اعمال کو اگر ہم نے ضائع ہونے سے بچانا ہے تو ہم پر لازم ہے کہ اللہ کی اطاعت کریں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا نام ہی دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ جس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ سورۃ النساء میں اس مضمون کو اس طرح بیان فرمایا رب تعالیٰ نے، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ اور سورۃ الحشر میں جو ہے اس کی مزید وضاحت اس طرح آتی ہے کہ اطاعت کیسے کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اطاعت یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیسے ماننا ہے، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو اللہ کے رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو، یعنی شریعت کے معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا کہیں اس پر کیا کرنا ہے، عمل کرنا ہے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن چیزوں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے ہم نے بھی اجتناب کرنا ہے، اس سے رک جانا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو گویا کہ جو اللہ
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا وہ نہیں لیتا، جس چیز سے آپ نے منع فرمایا اس سے نہیں بچتا، نہیں باز رہتا، تو اللہ نے آگے ارشاد فرمایا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، ان لوگوں کے لیے کیا اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی، ومن یعصنی فقد عصی اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری بات نہ مانی، تو گویا کہ اس نے میری ہی بات نہیں مانی بلکہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی معصیت کی، اللہ کی بات نہ مانی۔ تو گویا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں تو اللہ کی بات مان رہے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق و مالک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر نہیں مانتے تو نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان ہیں ہم، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بات بھی ہم نہیں مان رہے۔ اور وہ مسلمان، وہ مومنین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر ان کے لیے جو ہے خوشخبریاں سنائیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النساء کی آیت ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جس نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ اسے بہت بڑی کامیابی حاصل ہوگی۔ یعنی سب سے بڑا کامیاب شخص وہ نہیں جو اسٹیٹس میں بڑا ہے، جس کو مال و متاع حاصل ہے، جو دنیا میں جو ہے چودراہٹ جسے حاصل ہے، سرداری حاصل ہے، صدر ہے، وزیر ہے، بلکہ بادشاہ ہے، بلکہ وہ کامیاب شخص ہے۔ سب سے بڑی کامیابی کس کی ہے؟ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اور وہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور دوسرے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کیا اجر عطا کرتے ہیں؟ جنات، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، ان جنتوں میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو بڑی کامیابی اصل میں دنیا کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ بڑی کامیابی وہ ہے کہ جو آخرت میں جو ہے جسے نجات مل گئی، اور آخرت میں جس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا گیا۔ اور اس کے برعکس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے روگردانی کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو جو ہے فالو نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا، اس کے بارے میں رب تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے ان اشخاص کے لیے، ان لوگوں کے لیے کیا وعید ارشاد فرمائی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا علیما، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کے لیے تو اللہ تعالیٰ جنت میں ٹھکانہ بنا دیتے ہیں، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ لیکن وَمَن يَتَوَلَّ، جو اس سے اعراض کرتا ہے، منہ موڑتا ہے، اللہ کا حکم آ گیا منہ موڑ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ گیا، صحیح حدیث آ گئی، اس نے منہ موڑ لیا کہ میں حدیث کو نہیں مانتا، یا میں جو ہے فلاں مسلک کا پابند ہوں، یا فلاں چیز کو مانتا ہوں، فلاں مولوی صاحب کی بات کو مانوں گا، فلاں مفتی صاحب کی بات کو مانوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں، تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آراز کرے گا، يُعَذِّبْهُ عَذَابًا عَلِيمًا، اللہ تعالیٰ اسے دردناک عذاب جو ہے میں مبتلا فرما دیں گے۔ اور سورۃ النور میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں انہیں کوئی فتنہ نہ آن لے، یعنی کسی فتنے میں نہ مبتلا کر دیے جائیں، او یصیبہم عذاب علیم، یا دردناک عذاب میں مبتلا نہ کر دیے جائیں۔ تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کو نہیں مانتے۔ اسی طرح سورۃ الانفال میں رب تعالیٰ نے اس موضوع کو اس طرح ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ،
کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے ولا تنازعوا یعنی اختلاف آپس میں نہ ڈالو. اگر اختلاف میں چلے جاؤ گے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، فتفشلوا تو کیا ہوگا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، وتذهب ريحكم اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی کفار کے مقابلے میں تم کیا ہو جاؤ گے، کمزور اور بزدل قرار پاؤ گے. واصبروا اور صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اطاعت جو کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ جنت عطا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں. اس کے برعکس اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں جو ہے مبتلا فرماتا ہے. حدیث میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی یدخلون الجنہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے تمام کے تمام امتی، سارے کے سارے امتی داخل ہوں گے، کس میں، جنت میں داخل ہوں گے، الا من ابا مگر وہ شخص جنت میں نہیں داخل ہوگا جس نے انکار کیا. قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یأبا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون انکار کرنے والا، انکار کون کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن یعصنی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، میری فرما برداری کی تو اس نے میری کیا کی، وہ اس نے میرا کہا مانا اور وہ جنت میں داخل ہو گیا. ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے، میری بات نہ مانے تو گویا اس نے انکار کیا. تو معلوم ہوا کہ جنت میں داخلے کے لیے کیا چیز ضروری ہے، کیا چیز شرط ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور اتباع. دوسری روایت مسلم شریف کی ہے، عن سلمہ ابن اقویٰ رضی اللہ عنہ عن ابیہ ان رجلا اکل بشمالہ عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا، یعنی وہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ کیا، دیکھا تو فرمایا کل بھی یمینک، اے شخص تم کیا کرو، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ. اس نے کہا لا استطیع، کہ میں استطاعت نہیں رکھتا، یعنی اسے غرور اور تکبر آیا. آج کل بھی ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں جو ہے بڑے اسٹیٹس کے لوگ جو ہیں ہوٹلوں میں، بڑے ہوٹلوں میں تو ان کا یہ رواج ہے اسٹکس وغیرہ لے کے یا اسپون سے، چمچوں سے، جس چیز سے بھی کھاتے ہیں، لیکن عام رواج ان میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھاتے ہیں، جبکہ حدیث میں ہے کہ الٹے ہاتھ سے کھانا پینا یہ شیطان کا کام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. اس نے کہا میں اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، یعنی غرور و تکبر کی وجہ سے اس نے کہا. تو آپ نے فرمایا لستطعت، تم اس کی استطاعت نہ رکھو. گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بد دعا دی اور یہ فرمایا کہ تم کبھی اس کی استطاعت اب نہ رکھو. تو روایت میں آتا ہے اس کا ہاتھ، وہ والا ہاتھ جو ہے، یعنی کون سا ہاتھ، دائیں ہاتھ شل ہو گیا، پوری زندگی پھر وہ اس سے کام کاج نہیں کر پا رہا تھا. اگر روایات کے الفاظ ہے ما منعہ الا الکبر، یعنی اس چیز سے، کس چیز نے اسے روکا تھا کہ دائیں ہاتھ سے وہ کھانا کھائے، اس کے کبر نے، اس کے غرور نے. تو معلوم ہوا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا اور آپ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا میں مبتلا ہو سکتا ہے، جیسے اس شخص کے بارے میں آتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر رب تعالیٰ نے جہنم کی وعید سنائی ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورۃ النساء کی آیت ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرتا ہے، سے اختلاف کرتا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدیٰ، بعد اس کے کہ اس کے پاس ہدایت آ گئی، صحیح حدیث آ گئی، صحیح روایات آ گئی، نبی کا فرمان آ گیا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور عام مومنین کے مقابلے میں اپنا ایک الگ رستہ بنا لیتا ہے، الگ رستہ چوز کر لیتا ہے. تو کیا نولیہ ما تولیٰ، جس رستے پہ وہ چل رہا ہے اللہ اسی رستے پہ اسے چلا دیتا ہے. ونصلہ جہنم وساءت مصیرا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا جاتا ہے اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بعد اس کے
کہ حق بات واضح ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہمارے سامنے آ جائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عبادات کیسے فرماتے تھے، دن کی عبادت کیسی تھی، رات کی عبادت کیسی تھی، نماز کیسے جو ہے پڑھا کرتے تھے، زکوٰۃ، روزے، حج، یہ دیگر عبادات، ساری عبادات کے طور طریقے جب ہم پر واضح ہو جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کے روشنی میں، اس کے بعد اگر ہم اپنی منمانی کریں، اپنے علماء کی باتوں میں آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سائڈ پہ رکھ دیں اور چھوڑ دیں، تو اس کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جہنم ہے۔ یہاں پہ جو سبیل المؤمنین ہے یعنی مومنین کا راستہ، تو مومنین کون ہیں؟ سب سے اول نمبر پہ جو مومنین تھے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، تو ان کا راستہ اور انہی کہ ایمان کو رب تعالیٰ نے دوسرے مقام پر جو ہے معیار حق بنایا، ترازو بنایا، میزان بنایا، جیسے کہ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اے صحابہ، یہ اہل کتاب، یہ کفار، یہ مشرکین اگر یہ ایسا ایمان لائیں جیسا تم صحابہ ایمان لائے ہو، فقد اہتدوا، تب یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اگر ایسا ایمان ان کا نہیں ہے تو یہ ہدایت پہ بھی نہیں ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ صحابہ کون سا ایمان لاتے تھے؟ صحابہ کا منشا، ان کا مطلوب و مقصود کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے ارشادات۔ کیا تیسری کوئی چیز تھی صحابہ کے دور میں؟ یقیناً نہیں تھی۔ کوئی فقہ نہیں تھی، کوئی اور مسلک اور کوئی چیز نہیں تھی۔ یعنی ابھی جو 73 فرقوں کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی تو وہ اس وقت نہیں تھے۔ صحابہ کے پیش نظر صرف 2 چیزیں تھیں، کیا تھی؟ قرآن مجید تھا اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تب ہدایت پاؤ گے۔ تو صحابہ کا ایمان کیا تھا کہ اللہ کے فرامین کو دیکھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو دیکھا کرتے، اس کے علاوہ تیسری چیز ان کے پیش نظر نہیں تھی۔ تو ہمیں بھی جب بھی کسی مسئلے میں ہمارا اختلاف ہو جائے یا کسی مسئلے کو دیکھنا ہو تو قرآن و صحیح حدیث کی روشنی میں جو ہے اس مسئلے کو پیش کیا جائے گا اور پھر اس پر عمل کیا جائے گا۔ یہاں پہ صحابہ کے ایمان کو جب رب تعالیٰ نے معیار حق قرار دیا، ترازو قرار دیا، ہم نے اپنا ایمان کس کے ایمان پہ پیش کرنا ہے؟ صحابہ کے ایمان کو۔ ڈائریکٹ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی قرآن سے اور حدیث سے دین نہیں سیکھ سکتے، بلکہ ہم نے دین بھی سیکھنا ہے علی منہج السلف، علی فہم السلف، یعنی صحابہ کی سمجھ کے مطابق ہم نے دین سیکھنا ہے۔ اگر اپنی طرف سے کوئی قرآن کھول لے اور اس کے ترجمے شروع کر دے، ترجمہ پڑھنا، اس کو عربی لغت آتی ہے، تب بھی وہ حق نہیں پا سکے گا۔ اگر حدیثیں کی بہت ڈھیر ساری جو ہے شروحات بھی بے شک پڑھ لی لیکن صحابہ کے فہم کے مطابق نہیں پڑھی تو وہ راہ حق پر نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہم نے ایمان کس پہ پیش کرنا ہے؟ صحابہ کے ایمان پر۔ یہاں پہ چند مثالیں جو ہے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے فرماتے تھے اور آپ کی اطاعت کیسے کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق آتا ہے، متفق علی، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ حجر اسود کو چھوا، حجر اسود کو چھوا تو اس کو چھوتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع لو ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک، کہ اے پتھر مجھے معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، نہ تو نفع دیتا ہے اور نہ نقصان دیتا ہے۔ اگر میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ تمہیں ہاتھ لگاتے ہیں، تمہیں تقبیل کرتے ہیں یا تمہیں استلام کرتے ہیں تو میں کبھی بھی تمہیں نہ چھوتے۔ یہاں پہ غور کرنے کی بات یہ کہ ایک پتھر کو بھی جب صحابی نے ہاتھ لگایا تو کیا فرمایا؟ میں نے نبی کو دیکھا تب تجھے ہاتھ لگا رہا ہوں۔ تو ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ جب کسی پتھر کو بھی ہاتھ لگانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھنا ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اگر ہم جو ہے مزارات پہ یا قبروں میں جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ملحوظ خاطر رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہستیوں کے لیے، ان پاک باز ہستیوں کے لیے یا ان جو ہے
اگرچہ کوئی بھی معصوم عن الخطا نہیں انبیاء کے بعد، تو ان کے لیے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قبر مبارک پہ جاتے کسی کی تو کیا دعا فرماتے؟ نبی کے طریقے کو دیکھ کے جب ہم قبروں پہ جائیں گے تو یہ سنت ہو جائے گا اور یہ نبی کی اتباع ہو جائے گی، اور اگر ہم اپنے من مانے طریقے سے کسی کی قبر پہ بھی جائیں گے تو یہ بدعت ہو جائے گی۔ اسی طرح نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے ہم نے عبادات میں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو دیکھنا ہے اپنی گفتار میں، آپ تقریر کیسے فرماتے، بولتے کیسے۔ ایک بات اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایک چیز کو 3 مرتبہ دہرایا کرتے تھے، کیوں؟ کیونکہ مقصود کیا ہوتا تھا کہ سامعین کو وہ بات سمجھ میں آ جائے۔ صرف واہ واہ سبحان اللہ کہنا مقصود نہیں، بلکہ کوئی چیز سمجھانا مقصود ہے۔ تو سامعین کو اگر کوئی چیز سمجھ میں آ گئی تو گویا ہمارا مطلوب و مقصود وہ پورا ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کیسے تھی، آپ کے عادات و اطوار کیسے تھے، آپ کا اخلاق کیسے تھا، ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہم نے دیکھنا ہے۔ دوسری روایت ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبے کے لیے ممبر پر تشریف فرما ہوئے، یعنی ممبر پر تشریف لائے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمانا تھا، اور تشریف فرما کے آپ نے کہا اجلسو، لوگو بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دروازے پہ کھڑے تھے، جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہیں پہ تشریف فرما ہو گئے، وہیں پہ بیٹھ گئے۔ یعنی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اجلسو بیٹھ جاؤ تو میں تھوڑا آگے ہو کے بیٹھ جاتا ہوں، نہیں، جیسے ہی فرمایا اجلسو بیٹھ جاؤ وہیں پہ بیٹھ گئے۔ صحابہ نے کوئی سوچا بھی نہیں، کوئی غور و فکر بھی نہیں کیا، تو نبی کا فرمان جیسے ہی آئے تو سر تسلیم خم کرنا یہ ایک اچھے مسلمان کی نشانی ہے، اور یہی سچا اور حقیقی ایمان ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اسے اتار کر آپ نے پھینک دیا۔ اسے اتار کر جب پھینک دیا، ظاہر قیمتی انگوٹھی تھی، سونے کی انگوٹھی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں سے جب چلے گئے، مجلس سے چلے گئے، تو لوگوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی انگوٹھی کے بارے میں کیا کہا کہ تم میں سے کوئی اپنے ہاتھوں میں انگارے نہ لے، یعنی آگ کے انگارے نہ لے۔ گویا کہ سونا پہننا اس طرح ہے، ہم نے اپنے ہاتھوں میں کیا پہنا ہوا ہے؟ آگ کے انگارے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ دوسرے صحابہ نے، دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ بھائی ایسا کرو، وہ جو انگوٹھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیے تم اسے لے لو، کسی کو دے دو، یا خود استعمال تو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہے تو اس کو بیچ دو، فروخت کر دو اور اس سے کچھ منافع حاصل کر لو۔ تو اس نے کہا، ان صحابی نے کہا کہ میں لا واللہ لا آخذہ ابدا وقد طرحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کی قسم میں اس انگوٹھی کو اب نہیں لوں گا، اسے اللہ کے نبی نے پھینک دیا ہے۔ تو جس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کریں، وہ چاہے جتنی بھی قیمتی ہو، اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے، اور یہی سچا حقیقی ایمان ہے۔ ہم نے اپنے ایمان کو بھی ایسا ہی ایمان بنانا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ عنہ کی بخاری شریف کے حوالے سے روایت آتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو ہے، جب شراب کی حرمت نہیں ہوئی تھی، شراب حرام نہیں ہوئی تھی، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو ہے کیا کر رہے تھے، مثلا شراب پی جا رہی تھی، وہاں پہ وہ جو ساتھی تھے سب مل کے جو محفل سجی ہوئی تھی اور باتیں کر رہے تھے اور شراب پی جا رہی تھی۔ اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو کیا ہوا، ایک شخص نے آ کے جو ہے حرمت شراب کی خبر دی، یعنی آ کے یہ بتایا کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے وہ صحابی آئے اور صحابہ کو کہا کہ شراب حرام ہو چکی ہے۔ وہاں مٹکے کے مٹکے رکھے ہوئے تھے، تو کیا کیا ان صحابہ نے، یعنی جو گونٹ تھا اسے بھی نیچے بھی نہیں نگلا، نیچے بھی نہیں اتارا، اور وہیں پہ جو ہے تھوک دیا۔ اور جو مٹکے کے مٹکے تھے وہ اتنی قیمتی شراب تھی، پھر بھی سب شراب کو جو ہے مدینے کی گلیوں میں انڈیل دیا۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارا نقصان ہوگا، یہ نہیں کہا کہ سینکڑوں کا جو ہے ہمیں پروفٹ ہوتا ہے، منافع ہوتا ہے، بلکہ اسی وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے ہوا تو اپنا خسارہ برداشت کر لیا اور ساری شراب کو جو ہے بہا دیا۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ جب
نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو تقریباً 16-17 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف جو ہے منہ کر کے نماز ادا فرمائی. صحابہ بھی انہی کا قبلہ اول وہی تھا. تو ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ کے جو ہے یعنی عصر کی نماز میں حکم آ گیا کہ یہ جو نماز پڑھی جائے گی یہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھی جائے گی. تو عصر کی نماز ہوئی, ان سب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور قبلے کی طرف رخ کیا, کعبۃ اللہ کی طرف, یعنی بیت المقدس اس وقت جو ہے اس کا قبلہ جو ہے ہٹا دیا گیا. تو وہ جو صحابی تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء میں نماز ادا کی, وہ واپس پلٹے. جب نماز پڑھ کے جا رہے تھے کہ ایک مسجد سے گزر ہوا, بعض صحابہ نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے, کیوں ان تک یہ خبر نہیں پہنچی تھی, اور وہ صحابہ رکوع میں تھے. تو ان صحابی نے کہا کہ میں تمہیں یہ اطلاع دیتا ہوں, خبر دیتا ہوں کہ قبلہ جو ہے وہ کعبۃ اللہ کو بنا دیا گیا ہے, یعنی تحویل قبلہ کا حکم آ گیا ہے. تو وہ جو صحابہ تھے رکوع کی حالت میں تھے, سب کے سب رکوع کی حالت میں ہی جو ہے کعبۃ اللہ کی طرف مڑ گئے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اللہ کے نبی کا حکم آ گیا ہے, اللہ کا حکم آ گیا ہے تو کم از کم یہ نماز پوری کر لیتے ہیں. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا چلو رکوع میں قیام میں یا قومے میں اس میں جو ہے ہم وہ تحویل قبلہ کر لیں گے, بلکہ جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا تو انہوں نے کیا کہا, فوراً اس پہ عمل کیا. ابو داؤد کی ایک اور روایت ملاحظہ کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز کی امامت فرما رہے تھے کہ نماز پڑھتے پڑھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے مبارک اتار دیے. یعنی جوتوں میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے, وہ عرف کے حوالے سے وہ دوسرا مسئلہ ہے, لیکن جوتوں میں نماز پڑھنا اگر پاک ہوں تو جائز ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتے میں نماز ادا فرما رہے تھے, امامت کر رہے تھے. آپ نے اپنے جوتے مبارک نماز پڑھتے پڑھتے اتار دیے. صحابہ نے جب دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتے اتار دیے, تمام صحابہ نے کیا کیا, اپنے اپنے جوتوں کو اتار دیا. جب نماز سے فراغت ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے صحابہ تم نے ایسا عمل کیوں کیا؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ملاحظہ کیا, آپ کو دیکھا کہ نماز میں آپ نے کیا کیا, اپنے جوتے مبارک نالین مبارک اتار دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے تو اس لیے کیا تھا کہ مجھے جبرائیل نے نماز میں آ کے اطلاع دی, اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ میرے جوتوں پر جو ہے گندگی نجاست لگی ہوئی ہے, اس لیے میں نے جوتے اتار کے سائڈ پہ رکھ دیے تھے. تو جب تم میں سے کوئی مسجد میں آئے اور اپنے جوتے دیکھ لیا کرے کہ اس کے جوتے میں جو ہے گندگی نہ لگی ہو, اگر گندگی نہ ہو تو بے شک وہ اس میں نماز پڑھ لے. تو یعنی صحابہ نے یہ نہ سوچا کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں پر نجاست لگی ہو, بلکہ جیسے ہی آپ کو دیکھا, آپ کے عمل کو دیکھا تو صحابہ نے فوراً جو ہے سر تسلیم خم کر دیا اور فوراً جو ہے گردنیں جھکا لی اور فوراً اس چیز پہ عمل کیا. اس کو ایک شاعر نے بہت خوبصورت انداز میں جو ہے یہ اس کا نقشہ کھینچا, مصور کھینچ وہ تصویر جس میں یہ صفائی ہو. شاعر کہتا ہے مصور کھینچ وہ تصویر جس میں صفائی ہو, ادھر فرمان محمد ہو اور ادھر گردن جھکائی ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے, آپ کی بات آ جائے تو فوراً ایک سچے مسلمان کی علامت یہ ہے کہ سر تسلیم خم کر دے. آپ نے جتنی مثالیں ملاحظہ کی ان میں صحابہ نے نہ اپنے جو ہے منافع کو دیکھا, خسارہ بڑے سے بڑا خسارہ برداشت کر لیا. تو ہمیں بھی جب دین کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی فرمان آ جائے, آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی, بخاری کی روایت ہے, ایسے نماز پڑھو جیسے میں پڑھا کرتا تھا, میری عادت میری سنت کے مطابق نماز پڑھو. تو ہمیں بھی کیا چاہیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تلاش کرنا ہے کہ آپ کا رکوع کیسا تھا, آپ کا قیام کیسا تھا, آپ کے جو ہے سجدے کیسے تھے. جب ہم بازار میں جائیں, بازار میں ہمارے جو ہے پیش نظر کتاب کیسی ہو کہ اللہ کے نبی کی نماز کیسی تھی. ہم اگر یہ دیکھیں کہ جو ہے امام مالک رحمہ اللہ کی نماز کیسی تھی, امام شافعی کی رحمہ اللہ کی نماز کیسی تھی, بڑے بڑے ائمہ نے جو ہے نماز جو ہے وہ کیسے بتلائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھا کرتے تھے, تو گویا کہ ہم کامل ایمان والے نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت
اس طرح نہیں جاگی، بلکہ ہم نے فوراً کیا دیکھنا ہے، ہمارا منشا و مطلوب کیا ہو کہ نبی کا فرمان کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل سے کامل اتباع کریں۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں یہ موضوع کافی طویل ہے، اس کے بعض نکات کے اختلاف انسانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خبر کے مطابق اس امت میں 73 فرقے جو ہیں وہ ہوں گے، اور ان میں جو ہے ایک ملہ واحدہ جنت میں کی جو ہے اسے بشارت حاصل ہے۔ تو جب اختلاف ہو جائے اس میں قرآن و حدیث نے ہماری کیا رہنمائی فرمائی جو ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم ملاحظہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات کہنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور